سلسلے میں مشورے ہو رہے تھے، اور جب ہم تمام گھر پر بیٹھتے تو اس مدرسے کے سلسلے میں ہی مشورے ہوتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نصاب تیار کیا گیا، پھر کلیۃ الحدیث شریف میں اس نصاب کو بتلایا گیا، اور وہاں سے مسلسل رہنمائی حاصل کی جا رہی تھی۔ مگر چونکہ مدرسہ ہم حیدرآباد میں قائم کرنا چاہتے تھے، یہاں پر ایک مستقل علمی نگرانی کی بے حد ضرورت تھی، جس کے لیے فضیلت الشیخ عبدالحسین مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں یہ رہنمائی کی کہ اگر شیخ طاہا سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ حیدرآباد میں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اگر یہ اپنی علمی نگرانی سے ہمیں مستفید فرمائیں تو یہ ادارے کی ترقی کے لیے اور ادارے کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ جس کے مشورے کے آنے کے بعد فوراً ہم نے شیخ طاہا کا رخ کیا اور اپنی کوششوں کو، جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں، پیش کیا۔ شیخ نے ہمارے جذبے کی قدر کی، اسی وقت سے الحمدللہ شیخ نے رہنمائی کی، اور شیخ کی نگرانی ہی میں اس مدرسے کا آغاز ہوا۔ 31 دسمبر کو آپ ہی کی صدارت میں اس مدرسے کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا، اور کئی شعبے الحمدللہ اب اس ادارے میں قائم ہیں۔ ہر شعبہ اور شعبے میں پڑھائی جانے والی ہر کتاب، ہر مادہ، کتنا نصاب ہونا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کون پڑھانا ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ فضیلت الشیخ طاہا سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ کی نگرانی آپ کے مشوروں کے بعد الحمدللہ عمل میں آئی ہیں۔ ادارہ ابتدا میں کرائے کی عمارت میں تھا، اور ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ذاتی عمارت یا ذاتی جگہ کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ جب ہم نے شیخ سے اپنی اس چیز کا ذکر فرمایا، شیخ نے ہماری رہنمائی انور چاوش، انور بن عبدالرشید باجوبیر، ساکن قلعہ گولکنڈہ، خادم مسجد عباد الرحمن کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہماری ملاقات کرائی اور ہمارا مختصر سا تعارف بھی کرایا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ انور بن عبدالرشید باجوبیر نے زمین کی خریدی کے سلسلے میں اپنا حد المقدور تعاون ہمیں پیش کیا، مشوروں کے سلسلے میں، تجربوں کے سلسلے میں، یا جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دور رہتے ہوئے یا قریب رہتے ہوئے ادارے کی بڑی حد تک رہنمائی کر رہے تھے اور ادارے کا ساتھ دے رہے تھے، مگر حلقے پورا بنڈے میں رہتے ہوئے ایسے کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے الحمدللہ جب ہم نے ادارے کے آغاز کا اعلان کیا تو اس اعلان کو انہوں نے بس قبول نہیں کیا، بلکہ اسے اپنے لیے بہت ہی بہترین اور زرین موقع سمجھا، جس میں قابل ذکر مسجد علی اور اس کے خادمین ہیں، مسجد ابو بکر صفدر نگر اور اس کے خادمین ہیں، مسجد میزان اور اس کے خادمین ہیں، مسجد نور اور اس کے خادمین ہیں، مسجد تقویٰ اور اس کے خادمین ہیں۔ جب ہم نے اپنے مشوروں کو ان تمام کے سامنے پیش کیا، مسجد آمینہ عبداللہ گڈے رحمانیہ اور اس کے خادمین ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج تک ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ حاضرین گرامی، میں مختصراً تعلیمی شعبے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مدرسہ دارالامن میں وہ طالبات جو 10ویں جماعت سے فارغ ہو کر 10th پاس کر کر SSC پاس کر کر آتے ہیں، ان کے لیے 3 سالہ عالمیت کا نصاب مقرر کیا گیا ہے، جس میں عربی تعلیم کی بنیادی طور پر شناخت کرائی جاتی ہے، جس کے سبب الحمدللہ ہماری طالبات قرآن کا ترجمہ کرتی ہیں، حدیث شریف کا ترجمہ کرتی ہیں، فقہی مسائل جو بنیادی ہوتے ہیں ان تمام کی ان کو رہنمائی کی جاتی ہے، اور ذاتی زندگی میں یا خانگی زندگی میں جو مسائل کا جاننا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ان کو بتلائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ اس سے ہٹ کر دوسرا شعبہ ان لڑکوں اور لڑکیوں کا ہے جو 10 سال سے کم عمر کی ہیں، ان کے لیے اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ میں، ایشیا بک ہاؤس کے سلیبس کے ساتھ میں انہیں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ طلبہ جو آگے بڑھ کر انگلش کی تعلیم کے ساتھ حفظ بھی کر لیتے ہیں، وہ لوگ دونوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو طلبہ ان دونوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ان میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان طلبہ کو انگلش کی طرف آگے بڑھا دیا جائے، اور جتنے پارے ان کے ہو سکتے ہیں، 1 پارے 2 پارے یا 4 پارے، ان پاروں پر ہی ان کو اکتفا کرا کر ان پاروں میں ان کو بہتر کراتے ہیں تاکہ آئندہ کی زندگی میں قرآن سے ان کا تعلق باقی رہ سکے۔ الحمدللہ انہی کوششوں کے کچھ نتائج یہ سامنے آئے کہ ابھی فضیلت کی ایک بیچ الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہوئی ہے، عالمیت کی ایک بیچ الحمدللہ فارغ ہو چکی ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک طالب علم عبدالودود بن عبدالخالق
اپنا حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سال تراویح کی خدمات بھی انجام دینے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مختصر سا تعارف مدرسہ دارالامن کا آپ کے سامنے رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فضیلت الشیخ طاہر سعید صاحب، عبدالحسیب عمری مدنی صاحب، شیخ عبدالوکیل صاحب اور ایسے جتنے علماء ہمارے سرپرست ہیں یا وہ علماء جو ہمارے ساتھی ہمارے بازو بنے رہے ہیں یا وہ ہمارے بھائی جو روز کماتے کھاتے ہوئے یا اپنی ذاتی زندگیوں میں مصروف رہتے ہوئے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، بھرپور تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، ان کی اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور اس مدرسے کو ہم تمام کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ فجزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقاریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ثنا کوثر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ عنوان ہے عورتوں میں عقائد کی خرابیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میری دینی ماں اور بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عورتوں میں عقائد کی خرابیاں۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان اعظم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی اکثریت گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہے۔ بے شمار عورتیں قبر اور درگاہوں کو جاتی دکھائی دیں گی، حالانکہ عورتوں کو باکثرت قبرستان جانا احادیث میں ناپسند قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت بھیجی ہے کہ ان کے باوجود ان میں سے بہت سی عورتیں وہاں قبروں کو سجدہ کرتی دکھائی دیں گی، حالانکہ عورتوں کو حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ عورت میں خرابی بدشگونی کی بھی ہے۔ عورت جب کوئی مکروہ چیز دیکھتی ہے تو فوراً بدشگونی لے لیتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی جیسی سوچ کو کفریہ و شرک عملی قرار دیا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام اور سلف الصالحین بدشگونی کے سخت مخالف تھے، اور جہاں بھی بدشگونی کا شک پیدا ہو جاتا تو اس کے خلاف سختی سے فوراً عمل کر دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہو۔ عورتوں میں خرابی جادو اور تعویذ کی بھی ہے۔ عورتوں میں جادو اور تعویذ کی مصیبت بھی عام ہے۔ اس طرح کی چیزوں پر عورتوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب پر اتنا مضبوط عقیدہ نہ رہا۔ عورتوں میں خرابی حسد کی بھی ہے۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسروں کا گھر برباد کرنے میں بعض عورتوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتی ہے اور ان سے تعویذ لا کر دوسرے کے گھروں میں رکھواتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑا تو اسے قرض لیں گی، وہ یہ بھی نہیں سوچتی جو کام وہ کر رہی ہے اس میں ان کا خود کا کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گی۔ حالانکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانے والوں کی 40 وقت نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرفا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی عراق کا حرامی کے پاس جائے اور سے بھی چیز کے تعلق سوال کرے تو اس کی 40 وقت نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا ہرگز سودا نہ کرے، اور دل کی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کرے، بلکہ تمام معاملات پر اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنَ مَنْ ہُنُودٍ، وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنَ مَنْ ہُنُودٍ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عورتوں کی عقائد کی خرابیوں اور برائیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک اور اسلامی سماج، اس عنوان پر تقریر کریں گے عبدالرحمن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک اور اسلامی سماج. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے تمام جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو بندے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ان کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں تیار کی گئی ہے. اور جو بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. محترم حاضرین، شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے. مگر افسوس کہ آج مسلم معاشرہ شرک کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. مسلم امت مزاروں پر سجدے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی غوث آدم مدد کے نعرے لگا رہا ہے تو کوئی بھر دے جھولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی جیسے شرکیہ کلمات گنگناتے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر الطاف حسین حانی کہا کرتے تھے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شرک کرنے سے بچائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین میں یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہے جگہ کی تھوڑی سی تنگی کی وجہ سے کچھ شور مچ رہا ہے، لہٰذا کچھ دیر صبر کریں. انشاءاللہ جگہ کا جو ہے انتظام کیا جا رہا ہے، جگہ ترتیب دی جا رہی ہے، لہٰذا اس وقت تک ذرا سا خاموشی اختیار کریں اور جو طالبات تقریریں کر رہی ہیں ان کی تقاریر کو بغور سماعت فرمائیں. عام بول چال میں شرک، اس عنوان پر تقریر کرے گی سمیہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، میری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے عام بول چال میں شرک. شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا سمجھا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے لیے مخصوص فرما لی ہے اور بندوں پر بندگی کی علامتیں فرما دی ہیں، انہیں غیروں کے آگے بجا لایا جائے. مثلا قسم اٹھانا، الفاظ میں اللہ کے ساتھ برابر کرنا، اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا. اسی طرح ہم عام بول چال میں بھی شرک کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جیسے ریا یعنی دکھلاوا. کوئی کام کیا ہو تو اس کو لوگوں کی محفل میں یاد کرنا، مقصد یہ ہو کہ لوگ سنیں. یہ دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسی طرح مخلوق کو الفاظ میں اللہ کے ساتھ برابر کرنا، یوں کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. ایک حکایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے آپ سے گفتگو کرتے وقت یہ فرما دیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے. اس سے ملتے جلتے جملوں کا بھی یہی حکم ہوگا. میں اللہ پر اور آپ پر بھروسہ کرتی ہوں, مجھے اللہ اور آپ کافی ہیں. میں اللہ سے اور فلاں شخص سے ڈرتی ہوں. یاد رہے یہاں پر مراد وہ شخص ہے جو محض الفاظ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ فلاں شخص سے بھی ویسے ہی ڈرنا چاہیے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے تو وہ شرک ہے. اسی طرح قسم اٹھانا, نبی کے نام پر یا کعبہ پر, اپنے والدین اور اولاد کے گھر کی قسم اٹھانا, اسی طرح مردوں کی قسم اٹھانا, عبد القادر جیلانی یا حسین یا علی وغیرہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یوں نہ کہے کہ اپنے آقا کو کھانا کھلا, اپنے آقا کو وضو کرا, بلکہ میرا سردار کہے. اور تم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے, بلکہ میرا خادم, میری خادمہ اور میرا غلام کہے. اسی طرح اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا. سورہ نحل آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها فاکثرهم الکافرون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر اللہ کی نعمت کے ناشکرے ہیں. انسان کا یوں کہنا یہ مال مجھے میرے باپ داداؤں کی وراثت سے ملا ہے, اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے. اللہ ان لوگوں کی مذمت فرمائے گا جو اللہ کی رحمت اور انعام کو کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگریزی زبان میں تقریر کریں گے انوار انصاری. عنوان ہے فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. Respected teachers, elders, dear brothers and my dear sisters, the topic of my talk is follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you really love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you do, Allah will love you. Allah will forgive your sins. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us everything. He taught us how to eat and how to sleep. He taught us how to interact with others. He taught us how to pray, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And he did so because he loved us. So on the day of judgment, he goes straight to Jannah, because the gatekeepers of Jannah will not open the gates of Jannah for anyone until they open it for him. But guess what? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam does not want to enjoy Jannah without you and I. He loves you so much that on that day, instead of going straight to Jannah, he will go and make sujood prostration and beg Allah subhanahu wa ta'ala to take all of ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him to Jannah. May Allah guide all of us to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ان کے بعد تقریر کریں گی اقرا فاطمہ. عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد. صدر محترم, مہمان خصوصی, ذمہ داران مدرسہ, اساتذہ اکرام, مہمانان اعظام اور میری پیاری ماں اور بہنوں, آج کی سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی سے محبت ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ ایک بندہ اپنے ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا یا ایمان کی واقع دولت اسے اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، پیارے نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی کی محبت آئین تقاضے ایمان ہے۔ وہ امت ہو نہیں سکتی جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ وہ مومن ہو نہیں سکتا جو پیارے نبی سے محبت نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد، والدین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین، امام نبوی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو 3 چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پہلا، اس کی جمال کی وجہ سے، دوسرا اس کی کمال کی وجہ سے، تیسرا اس کی نوال کی وجہ سے، یعنی اس کے احسانات کی وجہ سے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں میں اول درجے پر فائز ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی پہلے پیدا ہوا تھا اور نہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اے ایمان والو، ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے